الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث نمبر 1503 حضرت انس کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی ریشم یا مخمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں دیکھا. حضرت انس میں نے آپ کو بتایا اللہ کے رسول کے ساتھ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہوتے تھے، حضر میں، سفر میں، دن میں، رات میں. تو کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی ہتھیلی کو چھوتا تو آپ کی ہتھیلی جو تھی ریشم اور مخمل سے زیادہ نرم تھی، اور میں نے کبھی کوئی خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ عمدہ نہیں دیکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا انتہائی خوشبودار ہوتا تھا، تو اس سے زیادہ خوشبودار چیز میں نے اور کوئی نہیں دیکھی. حدیث نمبر 1504 حضرت انس کی ہی حدیث ہے. ام سلیم کہتی ہیں کہ حضرت ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چمڑے کا بستر بچھا دیتی تو آپ اس پر آرام فرماتے. تو حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تو ام سلیم آپ کے بال اور آپ کا پسینہ ایک شیشی میں جمع کر لیتی اور بعد میں اسے ایک خاص خوشبو سک کے ساتھ ملا لیتی. اصل میں حضرت ام سلیم میں نے آپ کو بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پردادی سلمہ تھیں اس کی یہ پوتی تھیں، تو اس حوالے سے ان کا ان کے ساتھ پردہ نہیں تھا، یا بعض علماء کے نزدیک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھیں، تو آپ ان کے گھر جاتے، ان کے گھر کھانا کھاتے، ان کے گھر آرام فرماتے. تو ام سلیم جو تھیں وہ ایک چمڑے کی چادر بچھا دیتی، کاٹن کی بچھاتی تو اس میں سارا کچھ جذب ہو جاتا. اب ہوتا کہ اللہ کے رسول جب سو کر اٹھتے تو آپ ان کے پسینے کے قطرے اکٹھی کر لیتی، اور ان کے بال جو بکھرے ہوتے وہ بھی اکٹھے کر لیتی. اور اللہ کے رسول نے ایک دفعہ پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ میں اسے اپنی جو میری خوشبو خاص خوشبو ہے، سک اس کا نام تھا، میں یا رسول اللہ اس میں ملا لیتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی جو خوشبو تھی، جسم کا جو پسینہ تھا انتہائی خوشبودار تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید خوشبو کا اہتمام فرماتے تھے، کیونکہ آپ کے پاس ہر وقت فرشتے آتے تھے اور فرشتوں کو بھی خوشبو بڑی پسند ہوتی ہے. جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس جا رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ نکلا. راستے میں بچے ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے رخسار پر پیار سے ہاتھ پھیرا، یوں ہیں رخسار پر ہاتھ پھیرا، اور میرے پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر بھی اپنا ہاتھ پھیرا. میں نے آپ کے ہاتھ میں ٹھنڈک اور خوشبو دیکھی، اور مجھے یوں لگا جیسے آپ کا ہاتھ ابھی عطار کے ڈبے میں سے باہر نکلا ہو. عطار کس کو کہتے ہیں؟ جو خوشبو بیچنے والا ہوتا ہے. تو آپ کے ہاتھ میں ٹھنڈک بھی تھی اور آپ کے ہاتھ میں خوشبو بھی تھی، اتنی خوشبو جیسے ابھی آپ کا ہاتھ عطار کے ڈبے میں سے نکلا ہو. تو آپ نے تمام بچوں کے رخسار پر ہاتھ پھیرا محبت کے ساتھ. حدیث نمبر 1505 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ جو کہ ام المومنین ہیں کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات تو وحی ایسے آتی ہے جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، اور وہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، اور وہ میرے سے دور کر دی جاتی ہے، اور مجھے یاد ہو چکتا ہے جو
مجھے کہا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کئی طریقے سے آتی تھی. ایک بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے آواز آتی تھی جیسے گھنٹی بج رہی ہے اور آپ کو کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا, اور اس گھنٹی بجنے کے دوران آپ کے دل پہ وحی ہو رہی ہوتی, اور یہ وحی کی قسم آپ پر سب سے زیادہ سخت ہوتی. یہ وحی جب ختم ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر سردیوں میں بھی پسینہ آ رہا ہوتا. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں, جب آپ پہ وحی ہوتی تھی صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا. ایک شخص جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا, اس نے حضرت عمر سے ایک دفعہ کہا کہ مجھے بھی بتائیے گا اللہ کے رسول پر جب وحی آئے گی. تو حضرت عمر نے ایک دفعہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر وحی نازل ہو رہی ہے, انہوں نے اس شخص کو بلایا اور لا کے دکھایا. تو آپ پر وحی اترتے وقت مشقت ہوتی تھی, آپ کی جو تھی سانس آپ کا مشکل آتا تھا, اور آپ کے پسینہ آ جاتا تھا, آپ کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا, تو صحابہ کو بھی پتہ چل جاتا. تو یہ جو وحی ہوتی تھی جو کہ سلسلۃ الجرس گھنٹی کی آواز سے ملتی جلتی ہوتی, اور اس میں کوئی شخص سامنے نظر نہ آتا, یہ آپ پر سب سے زیادہ سخت ہوتی. اور جب وہ گھنٹی کی آواز ختم ہوتی تو آپ کو جو وحی آپ کے دل پہ اتری ہوتی وہ آپ کو یاد ہو چکی ہوتی. اور بعض اوقات آپ کے سامنے فرشتہ انسانی شکل میں آتا اور وہ مجھ سے کلام کرتا تو میں یاد کر لیتا جو وہ کہتا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ پر سخت سردی کے دن وحی نازل ہوتی تھی اور وہ وحی ختم ہو جاتی, اور آپ کے جو تھا پیشانی مبارک سے پسینہ بہہ رہا ہوتا, اور یہ موتیوں کی طرح پسینہ بہہ رہا ہوتا. حدیث نمبر 1506 برا بن عازب کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا, اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا, خوب کندھے چوڑے تھے. آپ کو پتہ ہے مردوں کا حسن یہی ہوتا ہے کہ مردوں کے کندھے چوڑے ہوں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ تو زیادہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا, درمیانہ قد تھا جو کہ سب کو پسند آئے, اور کندھے چوڑے تھے, اور آپ کے بال تھے جو کہ آپ کے کانوں کی لوؤں تک پہنچتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیہ مبارک اب ہم پڑھ رہے ہیں, تو اب میں نے آپ کو ایک سرخ رنگ کے حلے میں دیکھا. حضرت برا بن عازب کہتے ہیں میں نے سرخ رنگ کے حلے میں آپ کو دیکھا, میں نے آپ سے زیادہ کوئی چیز زیادہ خوبصورت نہیں دیکھی. صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول چاندنی رات میں بیٹھے تھے اور چاند بھی چمک رہا تھا. ہم نے 14ویں رات کا چاند تھا, ہم نے اس کو بھی دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا. اللہ کی قسم آپ چاند سے زیادہ خوبصورت تھے. ٹھیک ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید چمکتا ہوا رنگ تھا, سفید چمکتا ہوا رنگ تھا, پسینہ مبارک موتیوں کی طرح تھا. میں نے دیباج اور حریر کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنی آپ کی ہتھیلی نرم تھی. اس کے علاوہ مشک اور عنبر سے زیادہ آپ کا جسم مبارک مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا. حدیث نمبر 1508 حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ تو بالکل سیدھے تھے اور نہ ہی زیادہ گنگریالے تھے. اللہ کے رسول کے بال بالکل سیدھے بھی نہیں تھے اور زیادہ گنگریالے بھی نہیں تھے, درمیانے تھے, جن میں ہلکے ہلکے گنگریالے بھی تھے اور بالکل سیدھے بھی نہیں تھے. اور آپ کے بال آپ کے کندھوں اور آپ کے کانوں کے درمیان تھے. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہیں اس کی 3 کیفیتیں ہمیں حدیث میں ملتی ہیں. آپ کے بال جو تھے کبھی تو کانوں تک ہوتے, یہاں تک آپ کے بال ہوتے, کانوں کی لوؤں تک, اور کبھی آپ کے بال کانوں اور کندھوں کے درمیان یہاں تک ہوتے, اور کبھی آپ کے بال جو تھے کندھوں تک ہوتے. تو یہ تمام بال یا تو جمعہ ہوتے یا لما ہوتے یا وفرہ ہوتے. دوبارہ میں آپ کو بتا دوں, کبھی آپ کے کانوں کی لو تک ہوتے, کبھی کانوں کی لو سے لے کے کندھوں کے درمیان یہاں تک ہوتے, اور کبھی آپ کے بال کندھوں تک ہوتے. بڑی عجیب بات ہے, آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کوئی بھی پوری نہیں کرتا, بلکہ مدارس کے طلباء بھی جو ہیں ان کے ہاں بھی کوئی لمبے بال نہیں رکھتا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں کیفیتیں تھیں, یا آپ کے بال کانوں کی لو تک ہوتے, یا کانوں اور کندھوں کے درمیان تک ہوتے, یا کندھوں تک اس سے بھی لمبے ہوتے اور کندھوں تک چھو رہے ہوتے. حدیث نمبر 1510
محمد بن سیرین کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو خضاب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ پر بڑھاپے کے آثار بہت کم ظاہر ہوئے تھے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے، لیکن ابھی تک آپ طاقتور تھے، آپ پر جوانی کے آثار تھے، بڑھاپے کے آثار تھوڑے تھے۔ حدیث نمبر 1511 ابو جحیفہ سوائی کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی یہ جو نچلے والی داڑھی ہے، چھوٹی داڑھی پر سفید رنگ کے بال تھے۔ یہ مردوں کی ایک داڑھی تو ہوتی ہے جو کہ یہ داڑھی کے نیچے ہوتی ہے، اور ایک داڑھی ان کی یہ ہونٹ کے نیچے ہوتی ہے۔ یہ جو ہونٹ کے نیچے داڑھی ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال تھے، اور اسی طرح آپ کی کن پٹی پر بھی کچھ بال تھے۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ کے جو سفید بال تھے 20 سے زیادہ نہ تھے، یعنی چند ایک یہاں پہ تھے ہونٹ کے نیچے، چند ایک کن پٹی پہ تھے، اور اس سے آپ کے بال 20 سے زیادہ نہ تھے۔ حدیث نمبر 1512 ابو جحیفہ کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حسن بن علی ان سے مشابہت رکھتے تھے۔ جو ہے امام حسن بن علی جو تھے، اوپر والا حصہ جو تھا، اوپر والا جسم حضرت حسن سے ملتا تھا، اور نچلے والا حصہ امام حسین سے ملتا تھا۔ حدیث نمبر 1513 سائب بن یزید کی حدیث ہے کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ میرا یہ بھانجا بیمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر دست مبارک پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی، پھر آپ نے وضو کیا، میں نے آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی پیا، پھر میں آپ کی پشت کی جانب جا کر کھڑا ہو گیا اور میں نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی جو کہ چھپر کھٹ کی گھنڈی سے مشابہ تھی۔ اب یہ ہے چونکہ یہ بچے تھے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھی۔ یہ مہر نبوت جو ہے یہ مسلم کی حدیث کے مطابق کبوتر کے انڈے جتنی تھی۔ کبوتر کا انڈا اتنا ہوتا ہے، مرغی کے انڈے سے چھوٹا ہوتا ہے، اس کا رنگ بدن کے رنگ سے ملتا جلتا تھا، اور یہ مونڈوں کے درمیان تھی لیکن بائیں مونڈے کے قریب نسبتاً قریب تھی، اور یہ چٹکی کی طرح ابری ہوئی تھی اور مسوں کی طرح تھی، اور اس کے اوپر تل تھے۔ یہ چٹکی کی طرح ابری ہوئی تھی اور اس کے اوپر تل تھے، جیسے مسا نہیں ہوتا اس طرح کر کے، اور اس کا رنگ کیسا تھا؟ جسم کے رنگ کے مشابہ تھا، اور یہ ابری ہوئی تھی، کبوتر کے انڈے کی طرح تھی۔ حدیث نمبر 1514 حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانہ قد کے تھے، نہ تو زیادہ لمبے تھے نہ چھوٹے تھے، رنگ سرخی مائل سفید تھا جو کہ نہ تو زیادہ سفید تھا نہ گندمی، چمکدار سفید سرخی مائل رنگ تھا۔ بال نہ زیادہ گنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے۔ آپ 40 سال کے تھے جب آپ پر وحی کی ابتدا ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں 10 سال تک آپ پر قرآن نازل ہوتا رہا، اور مدینہ منورہ میں بھی 10 سال قرآن نازل ہوتا رہا۔ ویسے تو مکہ مکرمہ میں آپ پر 13 سال وحی نازل ہوتی رہی ہے، لیکن پہلے 3 سال چونکہ خفیہ دعوت کے تھے تو انہوں نے یہ اس میں کاؤنٹ نہیں کیے، اور آپ کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ حدیث نمبر 1517 جبیر بن مطعم کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کفر کو مٹا دیا ہے، اور میں حاشر ہوں، لوگ میرے نقش قدم پر قیامت والے دن ان کا حشر ہوگا، اور میرا نام عاقب بھی ہے، یعنی سب کے بعد واپس آنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ اپنے 5 نام بتائے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کے جو کچھ اور نام بھی ہیں، مثلاً سورہ توبہ میں آپ کا نام جو ہے رؤوف الرحیم ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے
فائدے پر حرص کرنے والے بھی ہے آپ کا نام، لیکن ہمارے ہاں یہ جو ایک طریقہ چلا ہے کہ قرآن مجید کے ایک طرف میں اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں 99 یا اس سے زیادہ، اور دوسرے صفحے پر اسی کے بالمقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں یہ چیز جو ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1519 عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ایک شخص انصار میں سے اس کا زبیر سے جھگڑا ہو گیا اس نہر کو پانی پلانے کے سلسلے میں جس سے کھجور کے درختوں کو سیراب کیا جاتا تھا۔ انصاری نے حضرت زبیر سے کہا پانی کو بہنے دو، لیکن حضرت زبیر نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں کی زمین اکٹھی تھی، اس انصاری کی اور حضرت زبیر کی، اور جو تھی اس شخص کی زمین جو تھی وہ نشیب میں تھی اور حضرت زبیر کی زمین جو تھی وہ اوپر تھی۔ تو یہ دونوں مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا زبیر پہلے تم اپنے درختوں کو پانی پلا لو، پھر اپنے پانی اپنے ہمسائے کی طرف چھوڑ دو۔ یہ فیصلہ سن کر انصاری ناراض ہو گیا اور کہنے لگا یہ فیصلہ آپ نے اس لیے صادر فرمایا ہے کہ حضرت زبیر آپ کے پھوپھی زاد ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کو بڑا دکھ لگا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کی کا زیادہ خیال رکھا تھا، آپ نے اس پر احسان کیا تھا۔ آپ نے حضرت زبیر کو کہا تھا کہ تم پہلے اپنے درختوں کو پانی پلاؤ، پھر پانی اپنے ہمسائے کی طرف چھوڑ دو۔ اس کی زمین چونکہ نیچی تھی، پانی ادھر جانا ہی جانا تھا، تو لیکن وہ انصاری ناراض ہو گیا اور اس نے کہا کہ شاید آپ نے فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد ہیں، آپ نے اقربا پروری کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی دکھ لگا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا زبیر اپنے درختوں کو سیراب کرو اور پانی کو اس وقت تک روکے رکھو کہ پانی باغ کی منڈیر تک پہنچ جائے۔ اب آپ نے جو فیصلہ کیا تھا یہ فیصلہ عدل کے مطابق تھا، پہلا فیصلہ آپ نے انصاری کے حق میں کیا تھا، لیکن جب اس انصاری نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ کیا جو کہ انصاف کے اصولوں کے مطابق تھا۔ اس نے آپ کے احسان کو نہ سمجھا اور بے ادبی کی، تو آپ نے پھر وہ فیصلہ کیا جو کہ اس کا حق، جو کہ حضرت زبیر کا حق بنتا تھا۔ تو ایسی اگر بے ادبی کوئی شخص کرے اور اب کوئی ایسا کلمہ کہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر کافر نہ ہو تو منافق ہو جانے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو جب تک ہم دل و جان سے قبول نہ کریں تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی موقع پر سورہ نساء کی وہ آیت نازل ہوئی تھی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ لوگ تب تک ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ زندگی کے تمام جھگڑوں میں آپ کو اپنا حکم نہ بنائیں اور آپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول نہ کر لیں۔ تیرے رب کی قسم یہ تب تک ایمان نہ لائیں گے۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فیصلوں کو جب تک ہم دل و جان سے قبول نہ کریں، پہلی بات تو یہ ہے زندگی کے تمام معاملات میں آپ سے فیصلہ کرائیں اور آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کریں، جب تک ایسا نہ کریں تیرے رب کی قسم یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ایمان لانے کا معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کرانا اور ان کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرنا۔ آپ سے کیسے فیصلے کرائے جائیں گے؟ اللہ کے رسول کی زندگی میں تو لوگ آپ کی عدالت میں فیصلے لے جاتے تھے، آج کیسے ہوگا؟ آپ کے ارشادات کی روشنی میں فیصلے کیے جائیں، اور آپ کے فیصلوں کو دل و جان سے جب تک قبول نہ کیا جائے، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے نہ ہوں گے۔ تو کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو انسان ایمان والا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے بھی جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو نہ سمجھیں تب تک آپ قرآن بھی سمجھ نہیں سکتے۔ ویسے بھی اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حدیث آپ کو انگلی پکڑ کے زندگی گزارنے کا راستہ بتاتی ہے، کھانا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اپنے کاروبار کیسے کرنے ہیں، اپنی شادیاں کیسے کرنی ہیں، یہ تمام باتیں آپ کو کون بتاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کو تو آپ کو یہ ساری تفاصیل نہیں بتاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کے بغیر قرآن تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صاحب قرآن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو تھا ایک ڈاکیے کی طرح نہیں بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے ساتھ اپنے نبی کو بھیجا تھا تاکہ وہ اس قرآن پر عمل کر کے دکھائے اور اس قرآن کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ تو قرآن جو ہے ایک تو آسمان سے اترتا تھا اور ایک قرآن مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے۔ حدیث نمبر 1521 سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ وہ شخص مجرم ہے جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو کہ پہلے حرام نہیں تھی لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ صحابہ انتظار کرتے کہ کوئی اور سوال پوچھے اور ہمیں بھی جواب مل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا کہ زیادہ سوال میرے نبی سے زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ حدیث نمبر 1525 حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایک زمانہ آئے گا کہ اس وقت تمہارا مجھے دیکھ لینا تمہیں اپنے گھر والوں اور مال و دولت کے دیکھنے سے کہیں زیادہ محبوب ہوگا۔ کیا مطلب؟ ایک وقت آئے گا کہ میں دنیا میں نہیں ہوں گا، آج میری صحبت سے فائدہ اٹھا لو۔ اس وقت تم سوچو گے کہ ہائے کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے اور آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے۔ آج میری صحبت سے فائدہ اٹھا لو، دین سیکھ لو۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب بلا لے۔ تو یہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل جو ہیں وہ ہم نے سارے پڑھ لیے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں ہم نے آپ کے معجزات پڑھے، آپ کے جو تھے آپ کا حلیہ مبارک پڑھا، آپ کی سیرت مبارک کا ذکر کیا، اور اب ہم دوسرے انبیاء کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے فضائل، حدیث نمبر 1526 حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں لوگوں میں سے ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں اور تمام انبیاء اللہ کی اولاد ہوتے ہیں، میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ حضرت عیسیٰ جو ہے ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا، اور ان کے بعد کون نبی آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے حضرت اللہ کے رسول کے درمیان اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 571 سال کا فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بعد 571 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اور اگر نبوت کا حساب لگائیں تو پھر 610 سال کا فرق ہے، اور اس درمیان میں اور کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی تعلق ہے۔ تمام انبیاء جو ہیں وہ اللہ کی اولاد کی طرح ہے۔ اللہ کی اولاد وہ ہوتی ہے جن کا باپ ایک ہوتا ہے، مائیں فرق ہوتی ہیں، تو لہٰذا میں ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بات درست ہے کہ دونوں کے درمیان نبی کوئی نہیں ہے، لیکن فاصلہ لمبا ہے۔ پہلے نبی جلدی جلدی آ جاتے تھے، تو اتنا لمبا فاصلہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نمایاں حیثیت مل سکے، نمایاں حیثیت مل سکے۔ ایک لمبا عرصہ گزرا، لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور آپ کو نمایاں حیثیت مل گئی۔ حدیث نمبر 1527 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی آدم کے اولاد میں سے کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جسے ولادت کے وقت شیطان نہ چھوتا ہو، تو وہ
شیطان کے چھونے ہی کی وجہ سے چیخ مارتا ہے۔ آپ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ ضرور روتا ہے، اور اگر نہ روئے تو ڈاکٹر اسے ضرور رلاتے ہیں، کیونکہ یہ نارمل نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر اسے الٹا پلٹا کر کے تو اسے رلاتے ہیں تاکہ یہ چیخ مارے۔ اور یہ چیخ کیوں مارتا ہے؟ کہ شیطان اسے چھوتا ہے۔ اور صرف شیطان نے حضرت مریم کو نہیں چھوا اور ان کے بیٹے کو نہیں چھوا۔ اور ان دونوں کو کیوں نہیں چھوا؟ کیونکہ ان کی والدہ حضرت حنہ نے اللہ سے دعا کی تھی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور اب دیکھیے کہ ان کی دعا کا نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت مریم جیسی بیٹی اللہ نے عطا فرمائی، جو کہ پوری دنیا میں واحد خاتون ہیں جن کے ہاں معجزانہ طریقے سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ اور ان کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ بھی وہ واحد انسان ہیں جو کہ معجزانہ طریقے سے پیدا ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ بھی دنیا میں اللہ کی نشانی ہے، اور حضرت مریم بھی دنیا میں اللہ کی نشانی ہے۔ اور یہ نتیجہ کس بات کا ہے؟ ان کی والدہ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور میں نے آپ کو کتاب النکاح میں بتایا تھا، آپ بھی اپنی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دے دیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب میاں بیوی ملاپ کے وقت اکٹھے ہوں وہ اس وقت دعا پڑھیں، اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا پڑھیے، آپ کی اولاد کو بھی شیطان جو ہے وہ کچھ نہیں کہے گا، جیسے ان دونوں کو کچھ نہیں کہا تھا۔ حدیث نمبر 1529، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے فضائل۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنا ختنہ کیا جب کہ آپ 80 سال کے تھے، قدوم کے ساتھ۔ اب حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن مجید ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ باتوں کے ساتھ آزمایا۔ حضرت ابراہیم پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی ساری زندگی ہی قربانیوں میں گزری۔ بچپن میں تھے، باپ نے گھر سے نکال دیا، بڑے ہوئے آگ میں ڈالے گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ اب 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل عطا فرمائے، حکم ہو گیا جی اس کو بوادٍ غیر ذی زرعٍ میں جا کے چھوڑاؤ، وہاں چھوڑ دیا۔ حضرت اسماعیل 13 سال کے ہوئے، ذرا بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوئے تو حکم ہوا اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دو، اس کو جناب علی ذبح کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم کی ساری زندگی ہی آزمائشوں میں گزری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ اور آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ آپ ہی کی اولاد میں سے آئے، یہود، نصارہ، مسلمان، تمام آپ کو اپنا جو ہے سردار تسلیم کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا۔ ان سے پہلے ختنے کا حکم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب بھی حکم دیا انہوں نے قبول کیا۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ ان کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب بھی اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ تو 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ختنے کا حکم دیا، انہوں نے 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا۔ اب دیکھیں ہمیں اپنے بچوں کا ختنہ بچپن میں کرنے کا حکم ہے، بلکہ ایسا کیجیے اپنے بچوں کا ختنہ 7ویں دن کرا دیا کریں۔ جتنی جلدی ختنہ کرا دیں اتنی جلدی درست ہو جاتا ہے اور اتنی جلدی بچہ تندرست ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کیا قدوم میں۔ قدوم یا تو اس آلے کا نام ہے جس کا استرا ٹائپ تھا، یا پھر قدوم اس علاقے کا نام ہے جس علاقے میں حضرت ابراہیم جو تھے وہ تبلیغ کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1531 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹوں کے علاوہ کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ان میں سے 2 اللہ کی ذات کے بارے میں تھے اور اس قول کے بارے میں تھے انی سقیم، اور ان کا یہ کہنا کہ اس کو ان کے بڑے نے کیا تھا۔ اچھا، اب جو قیامت والے دن ہم نے کتاب الایمان میں پڑھا تھا، لوگ حضرت ابراہیم کے پاس سفارش کے لیے آئیں گے تو حضرت ابراہیم کہیں گے مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے کیونکہ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، اور ان میں سے 2 جھوٹ جو تھے وہ کیا تھے؟ جب آپ کو پتہ ہے قوم کے لوگ
جا رہے تھے اپنے عید کے دن کھیل تماشے کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم کو بھی کہا کہ ہمارے ساتھ جاؤ، تو حضرت ابراہیم نے ستاروں کو دیکھ کے کہا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ آپ نے اللہ کی خاطر بولا تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ یہ لوگ چلے جائیں تو میں بعد میں ان کے بتوں کو توڑوں، اور بتوں کو توڑ کر ان کو بتاؤں کہ تم جن کی پوجا کر رہے ہو وہ نہ بات کر سکتے ہیں، نہ کسی چیز کا نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، تو تم ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہو جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہوں گے؟ تو ایک تو ان کا یہ جھوٹ تھا، اور دوسرا جھوٹ یہ تھا کہ جب لوگ چلے گئے اور یہ انہوں نے لوگوں کی موجودگی میں تو یہ بتوں کو توڑ نہیں سکتے تھے، لوگ چلے گئے اور انہوں نے بتوں کو توڑا، تو انہوں نے کلہاڑا جو تھا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ لوگوں نے جب پوچھا کہ اس کو کس نے توڑا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس بڑے نے ہی توڑا ہوگا، اس بڑے نے ہی توڑا ہوگا، کلہاڑا اس کے کاندھے پہ پڑا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بھی جھوٹ کتنا جھوٹ ہے اور کتنا نہیں ہے، اللہ کی خاطر بولا گیا تھا۔ اور تیسرا جھوٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ ایک دن وہ اور حضرت سارہ جو تھے یہ ایک جابر بادشاہ کے پاس آئے، تو انہیں کہا گیا، اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہاں ایک آدمی ہے جس کے ساتھ بڑی خوبصورت عورت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ آگ میں ڈالے جانے کے بعد انہوں نے نمرود کے ساتھ ان کا ٹاکرا ہوا، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یہ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ ان کے ساتھ حضرت سارہ تھیں یا حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ یہ تین بندے ہجرت کر کے مصر جا رہے ہیں۔ اب مصر میں جب داخل ہوتے ہیں تو مصر کا جو بادشاہ کو بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص ہمارے ملک کی حدود میں داخل ہوا ہے جس کے ساتھ حسین ترین عورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے انہیں بلا بھیجا اور ان سے پوچھا اور کہا یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ میری بہن ہے۔ اس شخص وہ سارہ کے پاس آیا اور اس نے کہا اے سارہ، حضرت ابراہیم حضرت سارہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے سارہ، آج روئے زمین پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، اور یہ آدمی نے مجھ سے پوچھا ہے، تمہارے بارے میں پوچھا ہے، تو میں نے اسے بتایا ہے کہ تو میری بہن ہے، تو تو مجھے میری تکذیب نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم نے یہ اس لیے انہیں بہن کہا تھا کہ اگر وہ بتا دیتے کہ میں اس کا شوہر ہوں تو وہ بادشاہ انہیں قتل کرا دیتا۔ حضرت ابراہیم نے سوچا کہ میں اگر اس سے اپنی بہن کہوں گا تو شاید یہ مجھے قتل نہ کرائے، اور شاید میں اللہ کا جو دین کی دعوت ہے وہ میں دیتا رہوں، کیونکہ اس وقت یہ صرف حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے علاوہ اور کوئی مسلمان موجود نہیں تھا۔ تو اے سارہ، اگر وہ تمہیں میں نے کہا ہے تو میری بہن ہے تو تم میری تکذیب نہ کرنا، تم بھی ایسے ہی کہہ دینا۔ یہ تھا جی تیسرا جھوٹ۔ تو بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلا بھیجا، تو جب وہ ان کے اوپر داخل ہوئیں، بادشاہ نے ان کا ہاتھ پکڑا، حسین ترین تھی، اس کی بدنیتی کے ساتھ اس نے ہاتھ پکڑا، تو وہ پکڑ لیا گیا، اس کا ہاتھ اسی جگہ پہ جم گیا، یعنی یوں ہاتھ پکڑا، ہاتھ اس کے ساتھ ہی چمٹ گیا۔ تو اس نے کہا اللہ سے میرے لیے دعا کرو، میں تجھے تکلیف نہیں دوں گا۔ حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی تو اس کا ہاتھ چھٹ گیا۔ اتنا بڑا معجزہ اس شخص نے دیکھا، لیکن خباثت پھر بھی اندر موجود ہے۔ دوبارہ اس نے ہاتھ پکڑا بدنیتی کے ساتھ، اس کا ہاتھ پہلے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ پکڑا گیا۔ اب جناب علی ہاتھ وہیں چمٹ گیا، پہلے سے بھی زیادہ چمٹ گیا۔ اس نے کہا، بادشاہ نے کہا اللہ سے دعا کر اور میرے لیے دعا کرو اور میں تجھے کوئی نقصان نہ دوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی، اس کا ہاتھ چھٹ گیا، تو اس نے اپنے بعض دربانوں کو بلایا اور اس نے کہا تم نے میرے پاس انسان نہیں بھیجا، تم نے تو میرے پاس ایک شیطان بھیجا ہے۔ تو لیکن زبان سے تو اس نے یہی کہا، لیکن وہ دل سے حضرت سارہ کا قائل ہو چکا تھا کہ یہ واقعی کوئی اللہ والی عورت ہے۔ میں نے اس کو پہلے بھی بدنیتی کے ارادے سے چھیڑنا چاہا تو میرا ہاتھ اس کے ساتھ چمٹ گیا، اور میں اس کی دعا سے میرا ہاتھ چھوٹا، اب بھی میں نے اس کو پکڑنا چاہا ہے تو میرا ہاتھ پہلے سے زیادہ پکڑا گیا ہے۔ وہ دل سے قائل ہو چکا تھا، عقیدت مند ہو چکا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے ان کو جو ہے خدمت میں اپنی شہزادی ہاجر دے دی۔ اپنی بیٹی جو تھی اس کا نام ہاجر تھا، اسے
حضرت سارہ کی خدمت میں دے دیا، میری بیٹی آپ کے پاس رہے گی تو نیک بن جائے گی۔ تو یہ حضرت ہاجرہ جو ہیں، حضرت اسماعیل کی والدہ جو ہیں، یہ شہزادی تھیں مصر کی، مصر کے بادشاہ نے انہیں حضرت سارہ کو دیا تھا، اور وہ ان کے پاس آئیں۔ حضرت سارہ اب حضرت ابراہیم کے پاس آئیں۔ حضرت ابراہیم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، ادھر سے بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلایا، ادھر سے حضرت ابراہیم نے مصلی بچھا لیا اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا رحم فرمانا۔ تو اور حضرت ابراہیم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم نے نماز میں ہی اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، ماہیا کیا معاملہ ہوا، یوں اشارہ کیا۔ تو حضرت سارہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کافر کی چال جو تھی، یا اس فاجر آدمی کی چال، اسی پر پلٹا دی اور خدمت میں ہاجرہ دے دی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہ ہے تمہاری ماں ہاجرہ، اے آسمان کے اے بنی ماؤس سما، یہ انصار کا ایک قبیلہ تھا، تو ان کو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ ہے تمہاری ماں۔ اتنی نیک عورت کہ بادشاہ اسے بدنیتی کے ارادے سے چھوتا ہے تو وہیں پہ پکڑا جاتا ہے، حضرت ہاجرہ کی دعا کے ساتھ اس کا ہاتھ چھوٹتا ہے، دوبارہ خباثت کرتا ہے، دوبارہ پہلے سے زیادہ پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا جھوٹ تھا جو حضرت ابراہیم نے بولا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کے جو فضائل ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم ان 3 جھوٹوں کی وجہ سے اللہ سے ڈر رہے ہوں گے۔ اندازہ کیجئے ہماری زندگیوں میں کتنے گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہر دن، ہر گھڑی، ہر صبح، ہر شام۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کم از کم اتنا ہی اس سے سبق سیکھیے کہ آئندہ سے جھوٹ نہیں بولنا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کی خاطر یہ تینوں جھوٹ بولے، تو ہم تو میرا خیال ہے سارے دنیا کی خاطر بولتے ہیں نا، اور کتنے بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے سچ کی توفیق عطا فرما، مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن